کرنے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، ان میں سے خاص فرشتے کی بد دعا ہے جو 3 لوگوں پر ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں پر بد دعا کی، مطلب یہ 3 اعمال جو لوگ کریں گے ان پر جبرائیل علیہ السلام کی ایک فرشتے کی بد دعا ہے، وہ 3 اعمال کیا آئیے وہ رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر منگوایا اور ممبر کے اوپر 1 اور 2 اور 3 سیڑھی پر ایک کے بعد ایک قدم رکھا اور تینوں وقت کہا آمین آمین اور آمین کہا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایک عجیب عمل کیا، آج آپ سیڑھی پر چڑھے اور 3 مرتبہ کہا آمین آمین آمین، کیا بات تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب مجھے جبرائیل نے یہ کام کرنے کا حکم دیا علیہ السلام نے، ممبر منگوایا گیا، میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا لعنت و ہلاکت و بربادی و ویل و خرابی و برائی و شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اس میں اپنی مغفرت کا سامان نہ جمع کر سکے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرا فرمایا، اور جبرائیل نے پھر دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا کہا لعنت و ہلاکت و بربادی ہو برائی ہو اس کے لیے، ویل ہو شخص کے لیے جس کی زندگی میں والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی اولڈ ایج میں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنی آخرت میں مغفرت نہ کرا سکے، جنت نہ حاصل کر سکے، لعنت ہے اس پر، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور پھر کہا لعنت ہو شخص پر جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ جبرائیل نے کہا کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ تو ایک روایت میں 3 لوگوں کے لیے جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کی بد دعا ہے، 3 کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہوا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مغفرت کرائی جا سکتی ہے، اس مہینے میں وہ خصوصیت ہے کہ اس میں اچھے اعمال کر کے اپنے رب کو منا سکتے ہیں، اس میں اچھے اعمال کر کے اپنی توبہ استغفار کر سکتے ہیں، کثرت سے دعائیں کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اعتکاف کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، قیام اللیل کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدمت من ذنبه، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزے رکھے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدمت من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا من قام مطلب جس نے قیام کیا شب قدر میں لیلۃ القدر غفر له ما تقدمت من ذنبه، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مہینہ بہت انٹینسٹی اور اہمیت رکھتا ہے اپنے اندر، اتنی کہ یہ معافی دلوا سکتا ہے اللہ سے، گناہوں کو ختم کر سکتا ہے اور ہماری آخرت سنوار سکتا ہے۔ تبھی تو رحمت للعالمین بھی بد دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے، بلکہ قرآن نے تو کہا مومنوں کے لیے اللہ کے رسول رؤوف اور رحیم ہے، بہت نرم ہے مومنوں کے لیے، بہت آپ خیال رکھتے تھے، اتنے نرم تھے کہ آپ کہتے ہیں خود کی میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کو لمبی پڑھاؤں، میں تکبیر کہتا، نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور لوگ میرے پیچھے نماز پڑھا رہے ہیں اور پھر مجھے رونے کی کسی بچے کی آواز آتی ہے تو میرا دل وہ ہو جاتا ہے، اس کی ماں کا دل چھوٹا ہو رہا ہوں گا، پریشان ہوں گی، تو میں ذرا ہلکی نماز، ارادہ تو کرتا لمبی نماز کا، ہلکی پڑھا دیتا تاکہ اس ماں سے اس بچے کی دوری، اس رونے کی وجہ سے ماں کا دل نہیں لگے گا نا۔ تو اتنے رحیم تھے آپ کہ ایک بچے کا رونا بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے، نماز کو شارٹ کم کر دیتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں، آج ان کا مذاق اور استہزاء کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ دہشت گرد تھے۔ دہشت گردی تو بہت دور کی بات ہے، اس نبی اتنی رحمت تھا یہ نبی کہ اس نے تو جانوروں کی بھی حق دے کر گیا۔ بچے رو رہے ہیں تو اس کا دل نماز عبادت کو، فرض کو چھوٹی کر دے رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک بار ایک چڑیا کو لوگوں کو دیکھا اس پہ ظلم کر رہے، کہا کہ اگر تم نے یہ ظلم نہ چھوڑا یا کسی نے کسی جانور کو زندہ کر وہ کیا تو اللہ کی لعنت ہے۔ ایک مرتبہ ایک جانور کے چہرے پر نشان دیکھے، کہا کس نے مارا منہ پر اس کے، لعنت ہے اس شخص پر جو جانور کے چہرے پہ مارے۔ ایک جگہ کہا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بند کر لیا، اس کو کھانے پینے نہیں دیا، چھوڑا نہیں، کھلایا بھی نہیں، وہ مر گئی، اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ جو دین یہ کہتا ہے اور جس نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ بلی کو کوئی مارے تو جہنم میں جا سکتا ہے، وہ انسانوں کو مارنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اور اس کے امتی سخت دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات بھی ضروری ہے۔ جو نبی پیچھے آواز آ رہی کسی اور کے بچے کی تو نماز چھوٹی کر دیتا ہے تو اس کا امتی سخت دل کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کو چاہیے نرم دل ہو، نرم دل ہو۔ جہاں سخت ہونا ہے وہاں تو حاجی کر کے جھک کے پیروں میں گر رہے ہیں، اور جہاں معاملہ نرم ہونا چاہیے وہیں سختیاں ہیں۔ بھائی سے لڑنے کے لیے تلوار نکل جائیں گی، لیکن مخالفین کے لیے تو دور سے ہوا اکڑ جاتی ہے۔ صحابہ کی صفت تھی مومنوں پر بہت، صحابہ آپس میں نرم ہوتے تھے، لیکن اگر سامنے مخالفین آ جائے
جو حق کے خلاف ہو تو پھر جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار سے زیادہ سخت اور مضبوط ہوتے تھے، وہاں کوئی نرمی نہیں۔ اگر ابوبکر کھڑے ہیں صف میں اور ابوبکر کا بیٹا بھی اگر سامنے کھڑا ہے اور وہ مخالف ہے اسلام کے، تو ابوبکر کو کوئی شرم نہیں آئیں گی اور کوئی جھجک نہیں ہوں گی کہ بیٹا بھی اگر تلوار کی زد میں آ جائے تو اس کو ختم کر دے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں ابا، ابوبکر صدیق کے بیٹے، جنگ بدر میں ایک بار کیا ہو گیا تھا، آپ میری زد میں آ گئے تھے، وہ مشرکین کی طرف تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن میں نے ابا ہے بول کے چھوڑ دیا۔ تو ابوبکر صدیق ایمان لانے کے بعد کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا اچھا ہوا میری زد میں تم نہیں آئے، میں یہ غلطی کبھی نہیں کرتا تھا۔ ایمان کے والوں کے لیے تو بہت نرم، حق کے چاہنے والوں کے لیے تو بہت نرم، جو ہم سے کوئی کچھ نہ کرے، ہم سے نہ دشمنی ہے نہ ہمارا معاملہ ہے، ہم سب کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن جہاں سختی ہو نہ وہاں تو یہ ہے کہ پیروں میں جھکے پڑے ہیں، جہاں جو ہے نرمی ہونا چاہے وہاں یہ حال ہے۔ تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے رمضان کو ضائع کرنے والے کے لیے، مطلب بہت گلوریس چانس، گولڈن آفر وہ جو ہے مس کر جا رہا ہے۔ دوسرا، والدین کی خدمت بڑھاپے کی حالت میں، خاص طور سے کبھی ہوتا ہے جلدی نکاح ہو جائے تو والدین بوڑھے نہیں ہوتے آپ کی زندگی، بچہ بھی سمجھ لے 20 سال کا، باپ کا نکاح 17 18 سال 20 سال میں ہو گیا ہوں گا، تو بچہ بھی ظاہر سے 40 سال کی عمر کا باپ ہے، بچہ 20 سال کا ہو جاتا ہے۔ ویسے ایسا بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے، اللہ کرے کہ ایسا ماحول بنے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال شادیاں کیسی ہوتی ہے بولنے کی ضرورت نہیں، تفصیلات کا موقع بھی نہیں، ایسا ہو تو تب تو نہیں، لیکن بڑھاپے کی حالت میں مل سکتا ہے کہ آپ کے والد بوڑھے ہو جائے، بچہ بھی بڑا ہو رہا ہے، تو خوب خدمت کرے اپنے والدین کی، اتنی کرے دونوں میں سے دونوں یا ایک مل جائے کہ بس مغفرت کا سامان بنا لے، کبھی ڈانٹنا نہیں، کبھی جھڑکنا نہیں، کبھی اف مت کہنا، جائز خرچوں کو کبھی مت روکنا، نرم اور شفیق اپنا آپ کو رکھنا، اور اللہ نے کہا کہ تواضع کے بازو ایسے پست رکھنا، تواضع کے بازو ایسے پست رکھنا، اور جو لفظ قرآن نے اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں استعمال کیا وہ یہ ہے کہ جیسے جانور، پرندہ خاص طور سے اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے مرغی کو دیکھ لیجئے، بطخ کو دیکھ لیجئے، اپنے بچوں کو جس نرم اور نازک پروں کے اندر اٹھا سنبھال لیتا ہے لے کر، تاکہ تکلیف نہ ہو۔ شیر چیتے دانت سے پکڑتے کبھی تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن جب پرندہ پکڑتا ہے پروں میں بچوں کو حفاظت کے لیے، ویسے سنبھال کے رکھنا ان کو۔ ہاں غلطی ہو سکتی ہے ان سے، تیز بول سکتے ہیں وہ، کبھی چڑچڑے وہ بھی ہو جاتے ہیں، تو وہی حالت ہے جو بچپن میں میری حالت تھی، آج ان کی حالت بڑھاپے میں۔ بڑھاپے اور بچپن میں زیادہ فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انسان بڑا ہوتا ہے اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بس باقی کوئی فرق نہیں۔ بچے کو پیشاب پیخانے کی کبھی سمجھ نہیں، چھوٹا ہوتا ہے، کبھی کوئی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ تو بچپن میں کبھی ہم کو تو وہ ڈانٹتے نہیں، کبھی غلطی سے کہیں پیشاب پیخانے نکل جائے تو کبھی بوڑھے ماں باپ مل جاتے ہیں، پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، بچے ڈانٹتے ہیں، بہت بری بات ہے نا۔ کبھی انہوں نے تو بچپن میں کبھی نہیں کیا، چاہے تم 10 بار کرو، 20 بار کرو، تمہارے دانت نکلنے کی وجہ سے اسکول میں کرو، کبھی حد تک محسوس نہیں کی کہ اسکول میں کر دیا تو میرا بچہ نہیں اسکول میں کیا، آ کر پکڑ لیا اپنے بچے کو کہ بچے سے ہوگا، چونکہ کوئی بھی بچہ جان بوجھ کے یا دل سے تو نہیں کریں گا نا، تو کوئی بڑا بھی نہیں کرے گا، حالت ویسی ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے بوڑھا بھی ایک بچے جیسا ہوتا ہے، تو ان کو بہت، جس کو کہیں گے محبت سے، الفت کے ساتھ، تواضع کے بازو پست رکھ کے، جیسا ایک چڑیا اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے ویسا ان کو رکھنا چاہیے، ان کے حق دینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، بیمار پرسی کرنا چاہیے، بات کرنا چاہیے، فزیکل خدمت کرنا چاہیے، جو ضرورت پڑتی وہ دینا چاہیے، اور اف والا لفظ بھی نہیں نکالنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی ایک بد دعا آخرت کو ہمارے بگاڑنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ جریج نام کے ایک نیک شخص تھے بنی اسرائیل میں، بہت بڑے عابد تھے، نماز کی حالت میں کھڑے تھے، ماں آگئی اور کہا یا جریج یا جریج یا جریج۔ جریج نے سوچا نماز پڑھ لیتا ہوں جلدی سے، حالانکہ نفل پڑھ رہے تھے، فرض نہیں تھی، چلے جاتے تو بہتر ہوتا۔ آواز دے دی، ماں نکل گئی، دوسری بار بھی آئے جریج عبادت میں تھے، تیسری بار بھی آئے جریج عبادت میں تھے، ماں نے بد دعا دے دی کہ جا تو بری عورتوں کا منہ دیکھے، ہو سکتا ہے زبان بد دعا ہوں گی، اور وہ بد دعا جریج کو لگ گئی، اور جریج پر ایک الزام لگا دیا کہ عورت نے، کیا الزام لگایا؟ نعوذ باللہ کہ وہ بچہ اس کسی اور کا جریج کی اولاد ہے، حالانکہ جریج اتنی عبادت، لوگوں نے اتنا مارا، اتنا پیٹا جریج کو، نکالے کا عابد بن کر بیٹھتا ہے بڑا، اور اتنے گندا عمل کرتا ہے وہ، تو اللہ نے اس بچے کو زبان دی، پھر بچے نے بولا کہ یہ جو ہے چرواہا میرا باپ ہے، جریج میرا باپ نہیں ہے، ورنہ جریج کو اپنی ماں کی بد دعا لگ گئی تھی، بری عورت کا منہ دیکھنا پڑا۔ ماں کی بد دعا خطرناک ہوتی ہے، یاد رکھیے، حق سے دے یا نا حق دے لگ جاتی، بس کیوں تو اسپیشل پریویلیج ہے۔ میں کہوں گا والدین سے کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دے، اس لیے کہ آپ اسپیشل پریویلیج لوگ ہیں، اللہ نے ایک اسپیشل مقام بنایا، جا دیں گے بجا دیں گے، لگ جائیں گے، ختم معاملہ۔
जुरैज एक नेक इंसान है, लग गई लेकिन माँ ने दे दी, खत्म हो गया, इसलिए कि अल्लाह ने आपको स्पेशल हेल्पलाइंस दे दिए, बोलो और लग जाएंगी। और हदीस में आता है बाप की दुआ बच्चों के हक में कभी रद्द नहीं होती, बाप की खास तौर से। माँ की बद्दुआ रद्द नहीं होती, बाप की दुआ रद्द नहीं होती बच्चों के हक में। बाप कहाँ करता है? अक्सर माँ ही दुआ करती है बच्चों के लिए, बाप नहीं करता। बाप नहीं करना चाहिए। माँ की तो होती है मेरे भाई, लेकिन बाप के लिए खास अल्फाज है, क्योंकि अक्सर औरतें दुआएं ज्यादा करती है बनिस्बत मर्दों की, बाप नहीं करता है। बाप नहीं करना चाहिए। बच्चा बिगड़ रहा है तो माँ तो रोज कर रही है मेरा बच्चा बिगड़ जा रहा है, बाप भी करे कि अल्लाह मेरा बच्चा कैसे बिगड़ जा रहा है, और तेरा तो वादा है तो मेरी दुआ कबूल करेगा मेरी औलाद के हक में, है ना। तो बहरहाल दोनों में से कोई एक मिल जाए पकड़ लीजिए, मुकाम अच्छा है, फायदा है, गोल्डन ऑफर है, अपनी आखिरत संवार लीजिए, आखिरत बना लीजिए, चूंकि लानत है दोनों में से कोई एक मिले और मगफिरत ना करा सके। और क्या कहे, बदनसीबी कहे उन लोगों की जिनको ऐसे लोग मिल जाए और अपनी बीवी और बच्चों के लिए इनको कुर्बान करते हो। क्या कहें, बीवी बच्चों के लिए नहीं हो फायदा, इनके हक अपने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीवी बच्चों के हक नहीं, बिल्कुल नहीं, इनके अपने हक है, लेकिन इनके बहुत राइट्स है, उन राइट्स को, उन हुकूक को अदा करना याद रखिए, ठीक है। तो भला इसका खास ख्याल रखिए। इसी तरह तीसरा, जिनके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और आप पर दरूद ना भेजे, ऐसे शख्स पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है आमीन जो है कहा है। तो लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजे, चूँकि तफसीलात पीछे चले गई इसलिए इसको और दोहराऊंगा नहीं।